مجھے کہا کہ نکلو یہاں سے بھاگو. آئی سیڈ نہیں میں نہیں جاؤں گی. ہیں کہ 9 مئی والے دن جب عمران خان اسلام آباد میں تھے اور آپ بھی وہاں پر تھیں اور آپ کی ویڈیوز آ رہی تھی، اس وقت کیا مناظر تھے؟ اور عمران خان کو جب گرفتار کر کے لے کر گئے تو آپ کا کتنی بار اور کیا رابطہ ہوا؟ میں اپنے آپ کو گائیڈ یہ کر رہی تھی کہ آج میں نے کوئی بھی غیر ذمہ داری والی بات نہیں کرنی. تو میں نے فوراً پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ سرکاری نمبر سے ہے تو کوئی امپورٹنٹ کوئی میسج یا کچھ، کیا یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خان صاحب ہوں گے. دین آئی اٹینڈیڈ دیٹ کال. تو آگے سے جنہوں نے بات کرائی انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہیں ان سے بات کریں. نعیم پنجوتھا ہے، اس کو بہت چوٹ لگی ہوئی تھی، اس کی فرسٹ ایڈ میں نے کرائی تھی. اس کی وہ جو ویڈیو ہے بلڈ میں وہ ساری میرے ہاتھ کی میرے فون کی بنی ہوئی ہے. جب میں جیل میں تھی تو لٹرلی کہ مجھے افسوس ہوتا تھا، رونا بھی آتا تھا کہ ایک چیز ہے جو میں خالی آپ سے ہی شیئر کر لیتی ہوں، فرسٹ ٹائم شیئر کر رہی ہوں کسی سے، کہ اطلاع آئی تو میں نے خان صاحب کو ٹیکسٹ کیا. اٹ واز لائک کوئی 12 کا ٹائم تھا. تو ریکویسٹ یہ تھی کہ بڑی ارجنٹ ہے آپ سے بات کرنا، یا فون پہ کر لیتے ہیں یا پھر میں آ جاتی ہوں. السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ مسرت جمشید چیمہ موجود ہیں. 9 مئی کو جو واقعہ ہوا یہ عمران خان کے ساتھ تھی. ان سے بہت سے سوالات ہیں جو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی جاننا چاہتے ہیں. 9 مئی والے دن کیا ہوا، پھر اس کے بعد جب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس گئے، پھر ایک آڈیو بھی لیک ہوئی عمران خان نے جب وہ پابند کسٹڈی میں تھے نیب کی، تو انہوں نے مسرت جمشید چیمہ سے گفتگو کی. کتنی مرتبہ گفتگو ہوئی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. پھر یہ گرفتار ہوئی، ان کے ساتھ جیل کے اندر کیا ہوا وہ ساری کہانی سنیں گی. پھر جب جیل سے باہر آتی ہیں تو یہ پریس کانفرنس کرتی ہیں، سیاست سے لا تعلق کی کرتی ہیں. پھر 1-2 ہفتے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ان کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. ان کے ہسبینڈ کو گرفتار کیا جاتا ہے، پھر یہ روپوش ہو جاتی ہیں اور 5-6 ماہ یہ روپوش رہتی ہیں. پھر اچانک واپس آتی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتی ہیں اور ضمانتیں وغیرہ لیتی ہیں. یہ ساری داستان جو ہے وہ آج ہم ان سے سنیں گے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 9 مئی والے دن جب عمران خان اسلام آباد میں تھے اور آپ بھی وہاں پر تھیں اور آپ کی ویڈیوز آ رہی تھی، اس وقت کیا مناظر تھے؟ اور عمران خان کو جب گرفتار کر کے لے کر گئے تو آپ کا کتنی بار اور کیا رابطہ ہوا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، بڑے لمبے ٹائم کے بعد، خالی مجھے ابھی 2 دن ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ، تو آج آپ سے بھی ملاقات ہوگی. بیسکلی 9 میں نے جو اپنی پریس کانفرنس میں بولا تھا نا شاکر، میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ میری آج بھی خواہش ہے کہ کاش ہماری زندگیوں میں سے وہ دن ڈیلیٹ ہو جائے. کاش ایسا ہوا ہوتا کہ وہ 9 میں ہماری زندگیوں میں نہ ہوتا تو آج پاکستان کی ہم سب کی زندگیوں میں آسانی ہوتی اور آج اس ملک کی یہ پکچر نہ ہوتی جو آج ہے انفارچونیٹلی. اور ایک چیز ہے جو میں خالی آپ سے ہی شیئر کر لیتی ہوں، فرسٹ ٹائم شیئر کر رہی ہوں کسی سے، کہ 9 مئی کو جب ہم نے صبح جانا تھا اسلام آباد تو رات میری بات ہوئی تھی لیٹ خان صاحب سے. میں زمان پارک میں ہی تھی، تو میں جب گھر آئی تو میرے پاس کوئی اطلاع آئی تو میں نے خان صاحب کو ٹیکسٹ کیا. اٹ واز لائک کوئی 12 کا ٹائم تھا. تو ریکویسٹ یہ تھی کہ بڑی ارجنٹ ہے آپ سے بات کرنا، یا فون پہ کر لیتے ہیں یا پھر میں آ جاتی ہوں. خان صاحب کی کال آ گئی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ صبح نہیں جانا خان صاحب پلیز. تو مجھے کہتے اچھا کیوں؟ میں نے کہا خان صاحب اگر کل ہم نہ جائیں تو کل آپ کی اریسٹ کے 100% چانسز ہیں، تو آپ پلیز کل کا دن ہم کسی طرح نکال دیں. تو خان صاحب سوچ میں پڑ گئے اور کہتے کہ دیکھو اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر یہ گھر پہ ادھر اٹیک کریں گے اور پھر ادھر آپ سب لوگوں کے لیے مشکل ہوگی. تو کل نہیں جائیں گے تو پرسوں بھی تو جانا ہے، تو پرسوں اریسٹ کر لیں گے. تو آئی ایم مینٹلی پریپیئرڈ کہ اچھا ٹھیک ہے اگر اریسٹ کر لینا تو صبح نکلنے سے پہلے ہم ایک ویڈیو میسیج آپ ریکارڈ کرنا وہ ہم بنائیں گے اور ہم اللہ کا نام لے کے، کیونکہ آئی واز ایکسٹریملی وریڈ. آئی کانٹ ٹیل یو کہ میں نے کتنی دفعہ انسسٹ کیا کہ صبح کا دن نکال لیتے ہیں. کون سا سوچ تھا جو آپ کو بتا رہا تھا کہ کل کا دن بڑا مشکل ہے پاکستان کی سیاست پر، پاکستان تحریک انصاف پر؟ تو وہ پھر جب ہو گیا 9 میں سب کچھ تو میں پھر اپنے آپ کو بڑا وہ کرتی بھی تھی. پھر میں یہ بھی جب میں جیل میں تھی تو لٹرلی کہ مجھے افسوس ہوتا تھا، رونا بھی آتا تھا کہ میں اس سے زیادہ اصرار کرتی، بٹ میں نے کافی اصرار کیا تھا کہ کل کا دن ہم نکالیں. اور بٹ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہونا ہو وہ ہو کے رہتا ہے. آپ لیکن میرے یہ سوچو مجھے کتنا اور دکھ اور تکلیف ہوتی کہ اگر یہ میں ان سے بات شیئر نہ کرتی، اگر میں ان سے کر نہ پاتی
تو میرا دکھ، میرا جو غم یا اپنے اوپر غصہ زیادہ ہوتا. بہرحال میں نے کی. تو جب صبح میں گئی تو خان صاحب رہتا کہ میں بہت ریگریٹ رہتا. تو خان صاحب نے مجھے منع بھی کیا جانے سے. بائی دی وے مجھے جب میں صبح گئی تو ہی سیڈ کہ اچھا تم جا رہی ہمیں ہو. یاد ہے کہ اس دن ہم بھی جانا چاہ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ہمارا یہ پلان ہوا تھا کہ کچھ میڈیا کے دوست جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کی جو گاڑی ہے ڈالا اس کے اوپر بیٹھیں گے. سیکیورٹی نے لے لیا. مجھے کچھ بالکل یاد ہے وہ. پھر خان صاحب کی جو نمبر 2 بیک اپ بلٹ پروف تھی اس میں تھی، چونکہ وہ خان صاحب کی سیکیورٹی کے بھی ڈالے انہوں نے، پتہ نہیں کچھ وجہ ہوئی تھی، کم ہو گئے تھے یا کیا. تو وہ پھر مجھے پوچھتے ہیں کہ اچھا، تو میں نے کہا کہ خان صاحب کو تو پتہ تھا کہ میری اور ان کی کیا بات ہوئی اور اس کو تو پتہ ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے. تو مجھے انہوں نے منع کیا. تو میں نے کہا نہیں خان صاحب میں جاؤں گی. تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا تم جاؤ گی. میں نے کہا جی. خیر ساتھ تھے وہ بھی ویڈیو میسیج جو وہ آپ سب کو پتہ ہے وہ ریکارڈ کر کے خان صاحب گرفتار ہو گئے. گرفتار ہوئے تو اس کے بعد ایک آڈیو کال ویڈیو وہ وائرل ہوئی تھی آپ کی آواز کی. خان صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اور آپ کو انسٹرکشنز کر رہے ہیں کہ آپ یہ کریں. تو یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ خان صاحب آپ کے ساتھ کتنی مرتبہ رابطے میں رہے، کیا کیا گفتگو ہوئی جب نیب نے عمران خان کو گرفتار کر لیا تھا، پھر اس کے بعد وہ اسٹیٹ کسٹڈی میں چلے گئے تھے، کورٹ کی کسٹڈی میں. پہلے تو یہ بات کہ جب خان صاحب کو اریسٹ کرنے لگے نا تو میں چونکہ ادھر ہی تھی. تو جب ان کو اریسٹ کیا تو جس طرح ہوا وہ ظاہر ہے آپ سب نے دیکھا. اٹ واز ویری پینفل. بڑے بڑے لوگ وہاں پہ ہماری پارٹی کے بھی لیڈران جو ساتھ تھے بھاگ گئے. کچھ نے مجھے بھی یعنی کہ ظاہر آؤٹ آف کیئر ہی تھا ان کا، میں کو خدا نہ خواستہ انہوں نے مجھے کہا کہ نکلو یہاں سے، بھاگو. آئی سیڈ نہیں میں نہیں جاؤں گی. اور جو پھر میں نے دیکھا کہ میں ادھر ہی تھی. پھر میں نے جلدی سے ویڈیو میسیج بنا کے ہمارا جو گروپ تھا لیڈرشپ کا اس میں جو پہلا میسیج تھا وہ میرا ہی تھا، وائس میسیج بھی اور ویڈیو میسیج تھا. میں نے خود ہی بنائی اپنی ویڈیو کہ یہ ہو گیا ہے. اس وقت خان صاحب کو لے کے جا رہے تھے ڈالے میں بٹھانے کے لیے. اور تب جو نعیم پنجوتھا ہے اس کو بہت چوٹ لگی ہوئی تھی. اس کی فرسٹ ایڈ میں نے کرائی تھی. اس کی وہ جو ویڈیو ہے بلڈ میں وہ ساری میرے ہاتھ کی، میرے فون کی بنی ہوئی ہے. اس میں اگر آپ وہ ایکچوئل ویڈیو دیکھیں نا تو اس میں پیچھے بات بھی کر رہی ہوں کیونکہ فرسٹ ایڈ نہیں ان کی کر رہے تھے نا، تو وہ میں نے بڑی مشکل سے کرائی. دین پیپل رین اوے، ایوری بڈی لیفٹ، ہر کوئی بھاگ گیا نفسا نفسی. تو پھر میں نے اگلے خود کو جب اس کی فرسٹ ایڈ کرا لی تو اب کیا کرنا ہے. تو دین آئی وینٹ ٹو دا کورٹ. جدھر خان صاحب کا تھا ہمیں اندر نہیں انٹر ہونے دے رہے تھے. تو میں چیف صاحب کی کورٹ میں ہی بیٹھی ہوئی تھی. تو میرے پاس بیگ شیگ تو میرا خان صاحب کی گاڑی میں رہ گیا. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی موبائل فون تھا ہاتھ میں. تو نیٹ بھی بند ہو گیا. تو ایک سرکاری نمبر سے کال آئی. تو کورٹ جج صاحب سامنے بیٹھے تو میں نے فوراً دیکھا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں سلمان صفدر کے ساتھ بیٹھی تھی، خواجہ حارث بھی ادھر تھے، سیف اللہ نیازی وغیرہ. تو میں نے فوراً پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ سرکاری نمبر سے ہے تو کوئی امپورٹنٹ کوئی میسیج یا کچھ، کیا یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خان صاحب ہوں گے. دین آئی اٹینڈیڈ دیٹ کال. تو آگے سے جنہوں نے بات کرائی انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہیں ان سے بات کریں. میں فوراً ادھر ہی میں کورٹ میں ہی کھڑی ہوگی. تو سیکیورٹی وغیرہ آپ کو پتہ ہے کورٹ میں الاؤڈ نہیں ہوتا فون سننا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں باہر نکل جاتی ہوں. میں سب میں سے اٹھ کے باہر گئی. میں نے خان صاحب نے مجھ سے بات کی. تو پہلا یہ کہ میرا جب تب نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا ایز اے اسپوکس پرسن. تو جب خان صاحب کی یہ ساری ایپیسوڈ ہو رہی تھی تو میں اپنے دماغ میں سوچ یہ رہی تھی کہ ظاہر ہے جب آپ کے لیڈر کو یا آپ کے کسی پیارے کو اس طرح سے تو آپ ایموشنل ہوتے ہو سب سے پہلے. سو آئی واز لائک میرے مائنڈ میں اپنے آپ کو گائیڈ یہ کر رہی تھی کہ آج میں نے کوئی بھی غیر ذمہ داری والی بات نہیں کرنی، کہ میری کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ جو میں دوں گی وہ کنسیڈر ہوگی خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ. سو آئی ہیو ٹو شو مائی رسپانسبلٹی، آئی ہیو ٹو کنٹرول مائی ایموشنز. تو میں نے وہ کیا. میری آپ پچھلے ماضی میں جتنا کچھ ہوتا رہا اس میں میری گفتگو اور اس دن کی اگر آپ سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کوئی غیر ذمہ داری والا ایک لفظ، کوئی انتشار والا ایک لفظ میری ادھر لوگوں نے بھی. اور پھر جب یہ کورٹ کا فیصلہ بھی ہوا 9 مئی کی، میری پریس کانفرنس بھی تھی جو میں نے کی. ہر جگہ پہ میں نے سب کے ساتھ جو گفتگو ہے، ہاں آپ اس میں بڑا کیوریس ہو سننا چاہتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جب بات ہوئی تو میں نے ان کی خیریت کا پوچھا اور بہت اپنے اوپر کنٹرول کر کے میں نے رونا دھونا بالکل نہیں ڈالا کہ ان کا حوصلہ. اور خان صاحب کو بھی
میں نے حوصلے میں دیکھا، ٹھیک ہے، اور میں خان صاحب اپنی فیملی کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت پریشان تھے. انہوں نے نام لے لے کے پوچھا جو ہمارے ساتھ تھے خان صاحب کے جو سٹاف کے لوگ تھے. میں نے پھر ان کے بارے میں آگاہ کیا کہ کسی کو گرفتار تو نہیں کیا، نہ کوئی شدید چوٹیں آئی ہیں، بٹ ایوری بڈی لیفٹ. میرے ساتھ اس وقت کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم اکٹھے جو آتے تھے. خان صاحب اپنی فیملی کے لیے بڑا پریشان تھے. اس کے لیے میں نے انہیں حوصلہ دیا کہ میں رابطہ کر خاص کے انسٹرکشن کی گئی کہ سپریم کورٹ جائیں، وہاں جا کر بتائیں کہ یہ غیر قانونی ہو رہے ہیں. باقی دیکھیں، لیگل چیزوں کو ڈسکس کرنا تو ہر انسان کا رائٹ ہوتا ہے. اور میں آپ کو شاکر ایک بات بتاؤں، دیکھو میری جو کال تھی وہ واٹس ایپ پہ تو بند تھا، ساری لینڈ لائن نمبر سے آئی ہیں اور وہ ریکارڈنگز موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں ان کی لائک کوئی تو کمیونیکیشن کرتی اشاروں کناروں میں 9th میں کہ انسیڈنٹ بات پہ ہوتی تو لیک بھی وہی لیک ہوتی نا. تو نہ کوئی میری طرف سے کوئی باہر کیا حالات ہو رہے ہیں، نہ میرے وہم و گمان میں. ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، میں خان صاحب کے کیسوں کو لے کر کے اور ان کی چیزوں میں ہم کورٹ میں تھے، اتنا بزی تھے. اور اگر ہم نے یہ کرایا ہوتا تو پہلا کنسرن تو یہ ہوتا نا، میں وہ رپورٹیں لے رہی ہوتی نا سب سے کہ، اور میں رابطے میں بھی تھی باقی لوگوں سے، اسی نیٹ ورک والے نمبر پہ ہی کر رہی تھی نا. میرے پاس ایک ہی فون تھا، وہ ریکارڈنگ پہ تھا اور واٹس ایپ چل نہیں رہا تھا. تو میری جو کمیونیکیشن اس دن کی ہے وہ ساری ریکارڈنگز اس کی موجود ہیں، چاہے خان صاحب سے ہے یا خان صاحب کے فیملی ممبر سے تھی. کتنی دفعہ آپ کی کوارڈینیشن تقریباً کل ملا کے میرے اریسٹ ہونے تک میں بھی رفلی میرا اندازہ ہے کوئی 11-12 دفعہ بات ہوئی تھی. ان کے پھر بعد میں کپڑے وغیرہ رات کو پہنچائے میں نے، پھر ادھر گھر سے کچھ بنی گالا سے منگوائے، کچھ ہم نے رات کو جو بھی مینیج کر سکتے تھے چیزیں، کٹس وغیرہ، شیونگ، پھر گھر سے میں نے منگوائے ان کے لاہور سے کچھ بنی گالا سے. دوران کی جی سب کچھ وہاں پہ ان کو سارا مینیج کیا. میں خود بھی جانا چاہ رہی تھی تو مجھے پھر نعیم پنجوتھا نے منع کیا کہ باجی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، کہ آپ رہنے دیں. پھر میں نے مینیج کیا نعیم وغیرہ کے تھرو اور سارا اپنے سسٹم کے تھرو. اب آپ اریسٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ بھی اریسٹ ہو جاتے ہیں. جیل کے اندر کیا ہوا، کہاں لے کر گئے، کیا کھانا دیتے تھے، کیا انویسٹیگیشن کرتے تھے، کیا پوچھتے تھے، خان صاحب کے بارے میں کیا کوشچن کیے جاتے تھے، اور خاص طور پر 9 مئی کے والے سے کہ یہ پورا پلان کہاں بنا اور کیا جو چیزیں چل رہی تھیں؟